بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے 15 جون سے لے کر 21 جون 2026 کا یہ ہفتہ برج جوزہ یعنی جیمنائی والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ اس ہفتے کے آغاز کی بات کریں تو برج جوزہ کے لیے یہ ہفتہ زندگی کے پرانے جمود کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور کامیابیوں کا ایک نیا سفر شروع کرنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ آپ کے پہلے گھر یعنی کہ لگن کے اندر آپ کا سیارہ موجود ہے۔ یہ آپ کی سوچنے اور سمجھنے کے زاویے کو اس ہفتے بدل کر رکھ دے گا۔ جو لوگ پچھلے کافی عرصے سے ذہنی انتشار، کنفیوژن یا ڈپریشن کا شکار تھے اور کوئی اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، اب آپ اپنی زندگی کا اصل راستہ آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ 15 جون کو جیسے ہی سورج 12ویں گھر کے قید سے نکل کر آپ کے لگن میں آئے گا تو برج جوزہ کے حامل افراد کے اندر سستی، مایوسی اور خوف یکدم ختم ہو جائے گا۔ آپ ماضی کی تمام ناکامیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ معاشرے میں، آپ کی سوشل سرکل میں آپ کا نام، آپ کا برانڈ اور آپ کا وقار ایک نئی بلندیوں کو چھوئے گا اور لوگ آپ کی شخصیت اور گفتگو سے متاثر ہوں گے۔ تھرڈ ہاؤس کے اندر کیتو موجود ہے۔ کیتو آپ کے پراکرم اور آپ کی محنت کو اندرونی طاقت فراہم کرے گا، جس سے آپ بڑے سے بڑا اس ہفتے رزق لینے سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ آپ لوگوں کے ذہن کے 11ویں گھر کے اندر مریخ موجود ہے۔ مریخ آپ کے اندر اس ہفتے تھوڑی سی بے صبری اور غصہ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس ویک آپ لوگوں نے اپنی بے صبری پر قابو رکھنا ہے اور غصہ کرنے سے تھوڑا سا گریز کرنا ہے۔ ہفتے کا آغاز آپ کے اندر آپ کی خود اعتمادی کو بڑھانے، رکے ہوئے کاموں کو تیز کرنے اور آپ کو ایک نئی پہچان دلانے کے لیے بے حد بہترین رہے گا۔ اس ہفتے کی شروعات کو لاجواب بنانے اور نحوستوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ اتوار یا پیر کے دن پرندوں کو ہرا دانہ جیسے کہ مونگ کی دال یا باجرہ لازمی ڈالیں اور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا اوورہال سورج طلوع ہونے کے بعد یا حیو یا قیوم کا ورد کرنے کی عادت ضرور بنا لیں۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے شروع کے 2 دن تھوڑی احتیاط اور اس کے بعد بڑی راحت کا اشارہ دے رہے ہیں۔ علم نجوم کے حساب سے 15 جون تک سیارہ سورج جو کہ آپ کے 12ویں گھر کے آخری درجات پر ہوگا، اس لیے ہفتے کے پہلے 2 دن کچھ لوگوں کو ذہنی دباؤ، سر کا درد، آنکھوں میں جلن اور جو پہلے سے بلڈ پریشر کے شکار ہیں انہیں ہائی بلڈ پریشر یا نیند نہ آنے کی شکایات جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ جن لوگوں کو پرانی الرجی ہے، اس وقت پرانی الرجی یا ہسپتال کے چکروں پر آپ کا کچھ عارضی خرچہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جسمانی طور پر تھوڑی سی تھکن محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 15 جون کے بعد جیسے ہی سورج برج تبدیل کر کے آپ کے پہلے گھر یعنی لگن میں داخل ہوگا تو آپ کی باڈی میں زندگی اور تندرستگی کی ایک نئی لہر دوڑ جائے گی۔ آپ کی قوت مدافعت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ خود کو حد درجہ چست اور توانا محسوس کریں گے۔ سب سے بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو پچھلے کئی مہینوں یا سالوں سے کسی پرانی یا دائمی بیماری کا شکار تھے۔ دوسرے گھر میں بیٹھے مشتری کی نظر آپ کو پرانے امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائے گے۔ بس 11ویں گھر کے مریخ کی وجہ سے اس ویک آپ لوگوں نے اپنے غصے کے اوپر قابو رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنا بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے۔ مجموعی طور پر صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ شروع کے 2 دن کے عارضی تناؤ کے بعد آپ کو ایک نئی زندگی، بہترین تندرستی اور پرانی بیماریوں سے مکمل شفا عطا کرے گا۔ صحت کی فوری بہتری اور ہسپتال کے اخراجات سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ منگل کے دن حسب توفیق اپنی توفیق کے مطابق کچا گوشت یا مسور کی دال کا صدقہ لازمی کریں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا شافیو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں اور چلتے پھرتے کثرت سے۔ اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں، نظر بد کا شکار ہیں، جادو ٹونے کا شکار ہیں یا آپ کو نظر بد جلدی لگتی ہے یا آپ لوگوں کی صحت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کثرت سے یا حفیظوں کا ورد ضرور کیجیے گا۔ میرج لائف کے حوالے سے بات کریں تو برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے یہ ہفتہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے اور شادی شدہ زندگی میں ایک نئی روح پھونکنے کا وقت ہوگا۔ آپ کے 2nd ہاؤس یعنی فیملی اور کٹمب کے گھر کے اندر سیارہ زہرہ اور مشتری کی یوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ماضی میں آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ زبان کی تیزی، غلط فہمی یا سسرال والوں کی مداخلت کی وجہ سے کوئی خاموش جنگ یا کھچاؤ چل رہا تھا یا بات علیحدگی تک پہنچ چکی تھی تو لگن کا عطارد آپ کی اس ہفتے گفتگو میں وہ مٹھاس اور سوجھ بوجھ پیدا کر دے گا کہ آپ ماضی کی تمام تلخیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا شریک حیات آپ کی باتوں اور آپ کے خلوص کو دل سے تسلیم کرے گا۔ رشتوں میں دوبارہ وہی پرانا پیار، کشش اور رومانس لوٹ آئے گا۔
9th ہاؤس کا راہو کبھی کبھار لائف پارٹنر کی صحت یا کسی بیرونی بات پر معمولی بد مزگی لا سکتا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اپنی دانش مندی سے حالات کو سنبھالنا ہے، بگڑنے نہیں دینا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا لائف پارٹنر ہر مشکل میں آپ کا سچا ہمدرد بن کر سامنے آئے گا۔ مجموعی طور پر میرج لائف کے لیے یہ ہفتہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے، تلخیوں کو ختم کرنے اور ازواجی رشتے کو لازوال مضبوطی دینے کے لیے انتہائی لاجواب رہے گا۔ ازواجی زندگی کی پریشانیوں نظر باد کو ختم کرنے کے لیے جمعہ کے دن کسی ضرورت مند سفید چیز جیسے کہ چینی، چاول یا دودھ کا صدقہ دیں یا غریب بچوں میں بانٹیں، اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ یا ودود یا جامع پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے تصور کے اندر اپنے شوہر کے اوپر دم کریں، اور اپنے رشتے کی مضبوطی کے لیے اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے بگڑے ہوئے معاملات اس وظیفے سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مالی حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزا کے حامل افراد کے لیے دولت کی دیوی کو مہربان کرنے، معاشی طور پر ایک بڑا دھماکہ خیز فائدہ اٹھانے کا ہے، کیونکہ آپ کے دوسرے گھر یعنی دھن بھاؤ کے اندر زہرہ اور کائنات کے سب سے بڑے مالیاتی سیارے مشتری کا ایک ساتھ بیٹھنا علم و نجوم میں بڑا مضبوط قسم کا دھن یوگ اور راج یوگ بنتا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اس ہفتے پیسے کی آمد اس ہفتے نہیں بلکہ پورا سال یعنی کہ 2 جون سے لے کر 13 اپریل 2027 تک پیسے کی آمد کے تمام بند راستے یکدم کھلیں گے۔ آپ کا کہیں پیسہ سالوں سے پھنسا ہوا تھا، کوئی بزنس پیمنٹ رکی ہوئی تھی یا وراثت کا کوئی مسئلہ تھا، تو اس ہفتے یا پورا سال آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گا۔ اوورحال ان مسائل یہ جو 2 سے 3 مسئلے یعنی کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے، کوئی بزنس پیمنٹ رکی ہوئی ہے یا وراثت کا کوئی مسئلہ تھا، وہ اس ہفتے اچانک اور غیبی طریقے سے آپ کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 11th ہاؤس کا مریخ آپ کو ایک سے زیادہ ذرائع سے کثیر منافع دلائے گا اور آپ کے مالی فیصلے بالکل درست ہوں گے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ کثیر منافع کمانے، اپنے کام میں نئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سنہری رہے گا۔ اس ہفتے اخراجات کا بوجھ تھوڑا سا آپ لوگوں کے اوپر رہے گا، لیکن آمدنی اتنی شاندار ہوگی کہ آپ کو کسی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجموعی طور پر مالی لحاظ سے یہ ہفتہ معاشی تنگی کا مکمل خاتمہ کرنے، پرانے پھنسے ہوئے پیسوں کو واپس دلوانے اور آپ کو معاشی طور پر بے حد درجہ مضبوط بنانے کا ہے۔ مالی تنگی اور نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ بدھ کے دن کسی مسکین کو ہری دال یا کچھ نقدی کا آپ صدقہ دیا کریں، اور روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا باسطو یا غنیوں کا ورد کر کے اپنی دکان کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر دم کیا کریں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ عزیز اور یہ ریمیڈی یعنی صدقہ کرنے سے آپ کے مالی معاملات کے جتنے بھی معاملات الجھے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزا کے حامل افراد کے لیے پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی دھاک بٹھانے، دشمنوں کو دھول چٹانے والا ثابت ہوگا۔ 10ویں گھر یعنی کرم بھاؤ میں بیٹھا سیارہ سیٹرن آپ کو سخت محنت اور ڈسپلن کی طرف راغب کرے گا، لیکن 11th ہاؤس کا مریخ آپ کو اس محنت کا 10 گنا بڑا پھل دے گا۔ نوکری پیشہ افراد کو اپنے باس اور سینئر کی طرف سے بڑی تعریف اور عزت ملے گی، جس کے نتیجے میں آگے جا کر آپ لوگوں کی یہی پروموشن یا تنخواہ میں اضافے کی بڑی خبر بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حاسدین اور خفیہ دشمن جو آپ کی جڑیں کاٹ رہے تھے، وہ آپ کی زبردست اس ہفتے کارکردگی کے سامنے خود بخود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ افراد جو مارکیٹنگ، سیلز، آئی ٹی، میڈیا یا کسی بھی تخلیقی کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہفتہ زبردست پیش رفت کا ہوگا۔ جو لوگ طویل عرصے سے بے روزگاری کا عذاب جھیل رہے ہیں، انہیں 15 جون کے بعد کوئی پختہ اور شاندار جاب کی آفر مل سکتی ہے۔ 15 جون سے لے کر 14 جولائی 2026 کے دوران آپ لوگوں کو کوئی پختہ اور شاندار جاب کی آفر مل سکتی ہے۔ مجموعی طور پر کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ نوکری اور کاروبار میں بڑی کامیابی، رتبے میں ترقی، ملازمت و کاروبار میں بڑا عروج دلانے کا صاف صاف اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جاب اور بزنس کے اندر رکاوٹیں ہیں، جاب اور بزنس کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہفتے کے دن کسی کالے رنگ کے کتے کو روٹی پر سرسوں کا تیل لگا کر ڈالیں یا کالی دال کا صدقہ کریں، اور روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا فتاح یا رزاق کا ورد کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اور یہ ریمیڈی کرنے سے آپ کو کام، کاروبار اور کیریئر کے حوالے سے ہونے والی تمام رکاوٹیں انشاءاللہ عزیز ختم ہو جائیں گے۔ لو ریلیشن شپ یعنی محبت کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزا کے حامل افراد کے لیے محبت کے جذبوں میں گہرائی، باہمی اعتماد کو بڑھانے والا ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کے دوسرے گھر کے اندر شبھ سیارے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے دل میں پارٹنر کے لیے سچی محبت اور وفاداری کا نقش پیدا کریں گے، لیکن تیسرے گھر کا کیتو اور 11ویں گھر کا مریخ آپ کے لہجے میں عارضی غصہ اور انا کا مسئلہ لا سکتا ہے، جیسے اس ویک معمولی بات پر بات چیت کی بندش کا خطرہ رہے گا۔ اگر آپ اپنی زبان
اور بے صبری پر کنٹرول رکھیں گے تو پارٹنر آپ کی جذبات کی بھرپور قدر کرے گا۔ ماضی کی تمام غلط فہمیاں خوبصورت گفتگو کے ذریعے ختم ہو جائیں گی۔ اس ہفتے آپ کو اور اپنے لو پارٹنر کی طرف سے کوئی خوبصورت تحفہ مل سکتا ہے۔ جو لوگ اکیلے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے 15 جون کے بعد کا وقت بہت بہترین رہے گا، کیونکہ ستارے سامنے سے مثبت جواب دلوانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مجموعی طور پر محبت کے معاملے میں یہ پورا ہفتہ جذباتی اتار چڑھاؤ کے بعد آپ کو دلی خوشی، ذہنی سکون اور جذباتی تحفظ فراہم کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کو لو لائف کی اڑچنیں دور کرنے اور رشتوں میں پائیداری لانے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ لوگوں کی محبت کی زندگی میں معاملات خراب ہیں، آپ لوگوں کی بات چیت نہیں ہوتی اور ہر وقت آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی یعنی آپ لوگوں کی لو لائف کی زندگی میں اڑچنیں دور کرنے اور رشتے میں پائیداری لانے کے لیے جمعرات یا جمعہ کے دن کسی چھوٹے بچے کو کوئی میٹھی چیز کھلائیں، اور روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے 111 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ عزیز آپ کے محبوب کے دل کے اندر آپ لوگوں کے لیے محبت بڑھے گی، جس سے وہ آپ سے محبت کرے گا۔ گھریلو خواتین کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزا کی خواتین کے لیے انتہائی متحرک، باوقار اور ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانے والا رہے گا۔ دوسرے گھر میں بیٹھے سیارے فیملی کے کارک مشتری کی وجہ سے آپ کے فیصلوں کو گھر کے بڑے اور لائف پارٹنر بہت اہمیت دیں گے۔ خاندان اور رشتہ داروں میں آپ کی عزت اور اہمیت بڑھے گی، اور ہر کوئی آپ کے سلیقے اور فیصلے کی تعریف کرے گا۔ اگر پچھلے کچھ دنوں میں گھر کے ماحول میں یا بچوں کی کسی بات پر آپ کو ذہنی دباؤ یا تشویش تھی تو وہ پریشانی اب حل ہو جائے گی۔ لائف پارٹنر کی طرف سے آپ کو بھرپور محبت اور مالی تعاون ملے گا، جس سے آپ کی بہت سی گھریلو ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ گھر کی کچھ شاپنگ بھی کر پائیں گے۔ بس کچن میں کام کرتے ہوئے مریض کی وجہ سے جلد بازی سے کام نہ لیں اور آگ سے تھوڑا بچ کر رہیں۔ مجموعی طور پر گھریلو خواتین کے لیے یہ ہفتہ خاندان عزت میں اضافے، سسرال و میکے میں بہترین تعلقات اور ذہنی سکون لانے والا ثابت ہوگا۔ گھر کی برکت اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جمعرات کے دن گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا کر بچوں میں بانٹیں، اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد گھر میں بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت چلائیں یا خود پڑھیں۔ رشتے کی تلاش، نکاح و منگنی یا بات پکی کرنے والوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزا کے حامل افراد کے لیے خاندانی خوشیوں کی بڑی نوید اور نئے بندھن میں بندھنے کے صاف اشارے دے رہا ہے۔ دوسرے گھر کا مشتری رشتوں کے معاملوں میں سالوں سے حائل تمام رکاوٹیں اور بندشوں کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ جو لوگ طویل عرصے سے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے سلجھے ہوئے اور پائیدار رشتے کی تلاش میں مایوس ہو چکے تھے، ان کے لیے یہ جستجو اب انشاءاللہ عزیز ختم ہونے کو ہے، کیونکہ اس ہفتے یا 8 جون سے لے کر 24 جولائی 2026 کا یہ جو عرصہ بنتا ہے، یعنی کہ آپ 8 جون سے لے کر جو آگے ہمارے 26 سے 27 دن آئیں گے، یہ وقت آپ کے معیار اور خاندانی رتبے کے مرتبے کے مطابق کوئی بہت ہی شاندار رشتہ اچانک خود چل کر سامنے آ سکتا ہے۔ وہ افراد جن کی بات چیت کہیں پہلے سے چل رہی تھی لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، تو انشاءاللہ عزیز ان 26 سے 27 دنوں کے اندر آپ کے گھر والوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت لاجواب رہے گی، اور بات پکی ہونے یا منگنی کی تاریخ طے ہونے کے بہت مضبوط امکانات بنیں گے۔ اگر آپ پسند کی شادی کے لیے گھر والوں کو منانا چاہتے ہیں تو 15 جون کے بعد بزرگوں کا جھکاؤ آپ کی طرف ہوگا، اور وہ خوشی خوشی آپ لوگوں کی لو میرج کے لیے مان جائیں گے یا رضامند ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پر رشتہ اور منگنی کے حوالے سے یہ ہفتہ بلکہ یہ پورا مہینہ نئی شروعات، حائل رکاوٹوں کے خاتمے اور شادی کے پکے بندھن کی مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے انتہائی مبارک رہیں گے۔ رشتے کی بندش اور رکاوٹوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جمعرات کے دن حسب توفیق پیلی چیز جیسے چنے کی دال یا کیلے کا صدقہ دیں، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارا جن بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، یہ رشتے کے اندر رکاوٹیں ہیں، یا جامع یا لطیف اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھ کر اپنی شادی کے لیے دعا کریں، اور اس رشتے اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ہم سے اجازت ضرور لینی ہے۔ اجازت کے لیے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی ایج ضرور لکھنی ہے، تو آپ لوگوں کو میں اس وظیفے کی اپنی طرف سے اجازت دے دوں گا۔ بیرون ملک ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزا کے حامل افراد کے لیے پردیس کے راستے کھولنے اور بڑی کامیابیاں دلوانے والا ایک یادگار ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ 9ویں گھر کا راہو، 12ویں گھر کا سورج ان لوگوں کے لیے بہت شاندار اثرات پیدا کر رہا ہے جو طویل عرصے سے بیرون ملک جانے کے لیے ویزا، PR، گرین کارڈ یا کسی بھی قسم کے دستاویز کے پروسیسنگ میں رکاوٹوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اس ہفتے ان کی وہ تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور کوئی بہت بڑی خوشخبری یا ویزے کی منظوری ملنے کے صاف امکانات
نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو تعلیم، روزگار یا کاروبار کے سلسلے میں غیر ملکی سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا پروسیس بہت تیز ہو جائے گا اور یہ سفر انتہائی کامیاب رہے گا۔ جو لوگ پہلے سے ہی بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے لیے وہاں جاب کی تبدیلی یا مستقل رہائش کے معاملات میں اڑچنیں یا رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاموں میں زبردست منافع حاصل ہوگا۔ بس اپنے کاغذات اور تیاری کو مکمل رکھیں، کیونکہ ستارے آپ کو پردیس میں چمکنے کا بھرپور موقع فراہم کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ٹریولنگ اور بیرون ملک کے معاملات کے لیے یہ ہفتہ تمام تر مینول رکاوٹوں کو دور کرنے اور پردیس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے 100% سازگار رہے گا۔ ویزا اور سفر کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اتوار کے دن کسی ضرورت مند کو گندم یا دلیا کا صدقہ دیں اور روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا خبیرو یا حفیظو کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ ایسے آپ کے ٹریولنگ میں ہونے والی رکاوٹیں اور نظر بد کا انشاءاللہ عزیز خاتمہ ہوگا۔ بچوں کی صحت، تعلیم اور ان کے مزاج کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے، برج جوزہ کے حامل بچوں کے لیے انتہائی شاندار اور مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ اگر پچھلے کچھ دنوں میں بچے کسی موسمی بیماری، انفیکشن یا ہاضمے کی خرابی کا شکار تھے تو انہیں اس ہفتے ان کی صحت میں تیزی سے سدھار آئے گا اور وہ خود کو بہت زیادہ ایکٹیو اور تمنا محسوس کریں گے۔ تعلیم کے میدان میں دوسرے گھر کے عطارد اور مشترک اثر بچوں کی توجہ، یکسوئی اور گہرے فوکس کو بہت لاجواب کر دے گا۔ وہ پڑھائی کو بوجھ سمجھنے کے بجائے خود شوق اور دلچسپی سے یاد کریں گے، جس کی بدولت اسکول کے ٹیسٹ یا امتحانات میں ان کی کارکردگی بہترین رہے گی اور اساتذہ بھی ان کے ذہانت کی تعریف کریں گے۔ جہاں تک بچوں کے مزاج کا تعلق ہے تو کبھی کبھار ان کے اندر تھوڑی ضدی پن آ سکتا ہے، لیکن والدین کے پیار اور سمجھانے سے ان کے مزاج میں واضح بہتری آئے گی اور وہ بڑوں کا احترام کریں گے۔ بس 11ویں گھر کے مریخ کی وجہ سے بچوں کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں تاکہ وہ ہر قسم کی چوٹ سے محفوظ رہیں۔ مجموعی طور پر بچوں کے حوالے سے یہ ہفتہ والدین کو ان کی بہترین تعلیمی کارکردگی اور اچھی صحت کی وجہ سے دلی سکون اور فخر محسوس کروانے والا ثابت ہوگا۔ اس ہفتے بچوں کو نظر بد اور بیماری سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ بدھ کے دن بچوں کے ہاتھ سے کوئی ہری چیز پرندوں کو ڈلوائیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت بچوں پر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ تو ناظرین، ستاروں کی اس شاندار اور طاقتور پوزیشن یہ صاف ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں معاشی استحکام، دلی سکون اور بڑی کامیابیاں لے کر آ رہا ہے۔ بس آپ نے اپنی محنت کو عروج پر رکھنا ہے، ہر کام پرسکون ہو کر کرنا ہے اور بتائے گئے صدقات اور وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ہر نحوست ختم ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ ہفتہ آپ سب کے لیے بے شمار خوبیاں اور برکتیں لے کے آئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔